نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اعلی صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، عزیز دوستو، قرآن مجید نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفیں مختلف انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا محبوب اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو یہ غریب آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرم دلی نے، رقت نے، حضور کے پیار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص نعمت عطا کی گئی، اس نے لوگوں کو جوڑ کے رکھا اور قریب رکھا۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ باشعور ہوتے ہیں، نہ سارے باادب ہوتے ہیں، پھر وہ بکھرنا ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، بکھرتے بکھرتے دور نکل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بہت سارے لوگوں کو جاہل کہتا ہے، ان پڑھ کہتا ہے، بیوقوف کہتا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑا لینا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے۔ میرے گاؤں کے لوگ جاہل ہیں جی، سارے تعلیم ہی نہیں حاصل کی، پڑھے نہیں، یہ تو بالکل آسان بات ہے۔ آپ نے جان چھڑا لی یہ لفظ کہہ کے کہ ان پڑھ ہیں سارے، لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ تو بالکل آسان بات ہے۔ کمال تو یہ تھا کہ اگر آپ پڑھے لکھے تھے تو پھر آپ اپنا شعور آگے بانٹنا شروع کرتے۔ میری باتوں پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اگر آپ باشعور، دیکھیں نا، ایک لڑکے نے MBA کیا ہے، BBA کیا ہے، MSc کی ہے، MPhil کر رہا ہے، بڑے خاندان کا بڑا لڑکا ہے، اکثر جہازوں پہ سفر کرتا ہے، لیکن سارے لوگ تھوڑی بیٹھتے ہیں روز جہاز پہ۔ کئی بیچارے ایسے بھی تو ہیں جو کمیٹی ڈال کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور چونکہ محفلیں لمبی لمبی ہوتی ہیں تو ان کا تو ٹکٹ بھی نہیں نکلتا، کون 4 بجے تک ٹکٹ کا انتظار کرے، تو وہ کمیٹی ڈال کے بیچارے عمرہ کرنے جاتے ہیں، 10,000 کئی دفعہ ادھار بھی لیتے ہیں، تو وہ تو سمجھتے ہیں ایک بس میں بیٹھنے لگا ہوں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے بیلٹ کیسے، وہ تو گھبرا جاتے ہیں امیگریشن کراتے ہوئے۔ اب وہ ایک لڑکا ہے، وہ دور کھڑا ہے، اسے پتہ چل گیا بابا جی میرے گاؤں کے ہیں، تو وہ تنقید کر رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھو تھوڑا سا پڑھ جاتے تو انہیں فائدہ نہ ہو جاتا، کچھ تعلیم حاصل کر لیتے تو بہتری نہیں تھی۔ وہ بابا جی بیچارے جہاز کا عملہ انہیں کبھی کہیں سے اٹھاتا ہے، کہیں بٹھاتا ہے، وہ الجھ گئے، اور یہ دور بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے۔ دل یہ کرتا ہے کہ اس کی ڈگریاں لے کے پھاڑ دی جائیں اور اسے کہا جائے کہ تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا، اور تجھے پتہ چل گیا تھا یہ میرے گاؤں کے ہیں، میرے شہر کے ہیں، میرے محلے کے ہیں، تو دروازے پہ جا کے ان کا استقبال کرتا، پھر تو سیٹ نمبر دے کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتا، پھر ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا، پانی کی بوتل بھی دیتا اور کہتا بابا جی گھبرانے والی بات کوئی نہیں، میں آپ کے علاقے کا ہوں، فلانی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، آواز دیں گے تو میں دوبارہ بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن تعلیم کس کو کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا جنازہ پڑھانے میں، یہاں چونکہ اساتذہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں،
اور پختہ مزاج پختہ فکر لوگ بیٹھے. میری طرح کا چھوٹا آدمی کبھی جنازہ پڑھانے جاتا ہے تو تنقید کرتا ہے، کیونکہ خطابت کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے دیکھو جی کتنا برا زمانہ ہے، لوگوں کو تو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، دعائے قنوت بھی نہیں آتی. تو یہ میں نے تنقید کر دی سارے مجمع پہ. تو اگر میرا کوئی نمازی مجھے کھڑا کر لیتا اور کہتا پیر صاحب آپ نے کس دن کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ آپ نے کو کہا تھا ہمیں کیا وہ بیٹھے ہیں آج جنازہ سکھانے، آپ نے سکھایا نہیں اور بغیر سکھائی آپ نے تنقید کر دی. فلانا بڑا بے ادب ہے، اسے گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا. او بھائی بات ٹھیک ہے تیری کہ وہ لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہیں کرتا، لیکن اسے بے ادب کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسے ادب سکھا لیا جائے، اسے پہلے تہذیب سکھائی جائے. سیکھنے کے بعد اگر غلطی کرے گا تو پھر آپ اسے تنبیہ بھی کریں گے، پھر آپ اس پر تنقید بھی کریں گے، لیکن بغیر سکھائے ہی. میری قوم کے بیسوں درجنوں سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں جو تو بھی آئے نہیں، دین کی الف با بھی نہیں سیکھ سکے. کاش وہ دین سے آگاہی حاصل کرتے اور ہم انہیں بہت ساری چیزیں پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے، اور بڑا نیچے اتر کے ان کے ذہنوں کے مطابق کچھ باتیں انہیں دے پاتے تو پھر گلی گلی لڑائیاں نہ ہوتی، چونک چونک طلاقیں نہ ہوتی، پھر اتنی بے راہ روی نہ ہوتی. دوسروں کی غلطی نکال کے بیٹھ جانا آسان ہے، لیکن لوگوں کو شعور دینا، تقسیم کرنا، بانٹنا. یہ ہمارے بہت سارے محکموں میں کورس ہوتے رہتے ہیں کہ کورس کر لو نئے سرے سے تاکہ باتیں تازہ ہو جائیں. دین کا ہم کورس ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ، توجہ ہے نا میری بات پر، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ، اور جو بڑا اشتعال دلا لیتا ہے وہ بھی اگر آتا تھا نا اور جب دروازہ رسول پہ پہنچ جاتا تھا تو پھر میرے محبوب اس کی تربیت فرما دیا کرتے. صحاح میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں موجود تھا، حضور گزر رہے تھے، ایک شخص آ گیا، آیا کس کام؟ بھیک مانگے. وہ حضور سے نہ کچھ لینے آیا، کچھ مانگنے آیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دھار نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی. سرکار گزر رہے تھے، اب اسے آداب نہیں آتے، وہ آگے بڑھا اور حضور کی چادر مبارک پکڑ کے کھینچا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب اس نے چادر کھینچی تو میں نے دیکھا حضور کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا. کھٹکھٹائے نا ذرا کو میرا دروازہ زور سے بھکاری، تو خیرات اسے کیا ملنی ہے، ہو سکتا ہے 2-3 تھپڑ ضرور مل جائیں کہ تو بے ادب ہی ہو گیا ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تمیز ہی نہیں ہے. توڑے گا دروازہ، خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا ہے. لیکن میرے دوستو، چشم فلک نے یہ نظارے کئی بار دیکھے، اور صحابہ کہتے ہیں یہ انداز ہم نے کئی دفعہ دیکھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، حضور نے رخ انور اس کی طرف پھیرا تو کہنے لگا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لینے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کرتا تھا اسے ماروں، لیکن میں حیران ہوا جب سرکار نے اس کی طرف توجہ کی نا، فالتفت الیہ فضحک، جب انہیں حضور نے اس کی طرف دیکھا تو میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا. اور بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے نا سارا یہ پوری سیرت ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ رونے والا حضور کی تسکین دیکھے گا تو وہ رونے والا ہنس پڑے گا تو پھر تو اسے لمبا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کب حضور مسکرائیں گے اور کب دکھ جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے اگلے شعر بھی کہا اور جواب بھی دیا، کہنے لگے یہ ہنسنا کبھی کبھی نہیں ہوتا تھا، یہ تو میرے نبی کی عادت تھی. اس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تبسم کرنا حضور کی عادت مبارک. سرکار مسکرائے. کیسے آئے ہو بھائی؟ ذرا اس حقیقت تک آنا کہ کوئی آیا ہے میری کار کا، اس نے زور زور سے شیشہ بجایا ہے، زور زور سے، پہلے پیچھے سے بجائی پھر شیشہ بجایا، پھر میں نے نیچے کیا، اس نے کہا جی 10 روپے دینا. مجھے بتاؤ اس کو 10 روپے ملتے؟ وہ تو بڑی منت بھی کرے بیچارہ، ہاتھ بھی باندھے تو پھر بھی لوگ کہتے پیچھے ہٹ تو ٹائم نہ ضائع کر. اس نے چادر مبارک کو کھینچا، نشان پڑ گیا، کک سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں، پرانا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. حضور مسکرائے
کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ لینے آیا ہوں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں نا ساری اسے دے دو۔ کہتے ہم مارنے کا ارادہ رکھتے تھے اور حضور نے نوازا تو فرمایا یہ ساری بکریاں دے دو۔ دے دی اسے بکریاں۔ بدو تھا، دیہاتی تھا، لوٹ کر گیا، تب اس کے جذبات بدل گئے۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے او میرے قبیلے والوں، میرے علاقے والوں، یہاں نہ بیٹھو، چلو سارے مدینے چلے جاؤ۔ اللہ کے محبوب تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب یقین کریں ہماری طبیعتوں میں تلخی اور ترش مزاج اور بات کرنے میں لڑائی کرنا اور قوت برداشت کا نہ ہونا، اور جس جگہ بڑا مسکرانا چاہیے تھا وہاں بھی غصہ کر لینا، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی بہت ساری حیثیتیں بنا لی، بہت سارا تعین کر لیا، اور بہت سارے بیچارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بڑے ہی لوگوں کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے، اور بڑا ہی مسئلہ ہے۔ اب تو کئی بچے آ کے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں جمعے میں، ذرا ابا جی سے کہنا تھوڑا سا حوصلہ تو اختیار کریں۔ وہ تلخ ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی اور چیزیں بھی تلخ ہو جاتی ہیں، لیکن مزاجوں میں وہ خوبصورتی، وہ حسن، بہت ساری جگہوں پہ ہنسنا چاہیے تھا لیکن وہاں بھی لوگ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، بحث ہو رہی ہوتی، اور ہمارے زمانے میں جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ بحث والا ہے۔ سب سے زیادہ یکم ربیع الاول سے بحث شروع ہوتی ہے کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور جس کی ساری نسلیں پیچھے سے میلاد کرتی آ رہی ہیں وہ بھی ہر سال ہی پوچھتا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں، حالانکہ ساری نسلیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی بس کریں، اب ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ پوچھا کرو میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں۔ ساری زندگی اسی طرح تم انہی جگہوں پہ الجھے رہو گے کہ امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے۔ عمل کا وقت کب آئے؟ اتنی بحث، اور بہت سارے سیانے بندے بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور جس سے کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹیٹس نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کرے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا جاہل ہے۔ تو جاہل سے بحث، حضرت رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی، گدھے اور گھوڑے کی۔ تو گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک تھی، اور مقدمہ لے کے بادشاہ کے پاس چلے گئے، شیر کے پاس۔ گھوڑا کہنے لگا بادشاہ یہ دیکھیں کتنا گدھا ہے، میں اسے کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا ہے تو مانتا نہیں، کہتا نہیں کالا ہے۔ تو آپ اسے سمجھائیں، آپ ہمارا فیصلہ کریں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے بھی سچا تو گھوڑا ہی ہے، پر سزا بھی عمر قید کی گھوڑے کو ہی ہے۔ اس نے کہا حضرت جی میں سچا ہوں تو سزا مجھے کس بات کی؟ کہنے لگے سزا اس بات کی نہیں کہ تو نے جھوٹ بولا، سزا اس بات کی ہے کہ سیانا بیانا ہو کے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ تو بڑے ہی بیوقوف آدمی ہے، تو گدھے سے بحث کر رہا ہے، عجیب تو انسان ہے، تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ آپ یقین کریں سٹیٹس والا آدمی، سمجھدار آدمی، وہ بھی لڑائی کرتا ہے۔ جہاں ہنسنا چاہیے، جہاں اسے اپنا دل بڑا کرنا چاہیے کہ جا یار کام کر، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے، اور ہم لڑتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تلخی ہے، ہم لوگوں کے بارے میں رویہ سخت کرتے ہیں، پھر کئی دفعہ اینٹ کا جواب پتھر سے آتا ہے، پھر اتنی گہری ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، ہم نے کاٹ کے پھینک دیے لوگ، ہماری طبیعت کے اندر وہ قرار نہیں، وہ اطمینان نہیں، وہ سکون نہیں، بڑی جلدی ہے ہمیں، فٹافٹ ماں بدولت کی بات مانی جانی چاہیے، شارٹ رستہ ہو تو میں آگے نکل جاؤں۔ اپنی طبیعت میں نرمی لائیں، سکون لائیں، دوسروں کو سمیٹنے کی کوشش کریں کہ میری چادر کے پلو میں کتنے لوگ چھپ سکتے ہیں، میں کس طرح کر کے کسی کی کوتاہیوں پہ پردہ ڈال سکتا ہوں، میں کس انداز میں کر کے کسی کو سمجھا سکتا ہوں۔ ہم نے کسی کو اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے، اور یار پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، بات ٹیلی فون پہ کرنے والی نہیں مجھے مل، پر اس کو ملتے ہیں، پھر اس درد سے کہانی سناتے ہیں کہ وہ مان ہی جاتا ہے، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں واپس کرنے کی۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو بڑے سلیقے، اگر اس بندے کو کسی اور کے حق میں قائل کرنا ہو، دین کے حق میں قائل کرنا ہو، نماز کے لیے قائل کرنا ہو، تو دور کھڑے کھڑے آدمی کو کہتے ہیں پڑھ لیا کر کبھی نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی پڑھنی اور میں نے اپنی پڑھنی، تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے اپنی قبر میں جانا۔ عزیز تھوڑا ماحول اس طرح کا بنائیں
آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ ہو۔ حضرت سلطان باہو فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا دل ہوتا ہے نا، وہ سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے، دریا کی طرح چوڑا ہوتا ہے۔ دل دریا سمندروں، اللہ اکبر، شعر پڑھتے ہیں کبھی غور بھی کیا کریں۔ دل تے سمندروں کون دلاں دیاں جانے، تو اس گہرائی کو سمجھ، کبھی حوصلہ تو کر، اور پھر شکوے کرنا اور پھر شکایات کرنا۔ سنے قاضی اعجاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لائے، دیگر بہت سارے محدثین نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں جناب فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، بندہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، ابھی اسے سلیقہ نہیں آتا، ابھی اسے آداب نہیں آتے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ آداب سکھانے والوں کے پاس آداب سکھانے کا ٹائم بھی نہیں، اور ہمارے ہاں آداب بیان کیے جاتے ہیں، آداب کیے نہیں جاتے۔ جب ہم آداب کرنے لگ جائیں گے تو جو کام کرنے سے لوگوں کو آتا ہے وہ کئی دفعہ بیان کرنے سے نہیں آتا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، اور مانگنے وہاں آیا جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے۔ یہ بعض نعت خان در بے پڑھتے ہیں اس کو، یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے۔ در بے بہا دیے، تو اس نے حضور کی بارگاہ میں کچھ سوال کیا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس کو کچھ دیا، بدو تھا، ابھی اسے طریقہ نہیں آتا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، تو آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا۔ اب آپ کسی کو دے رہے ہیں اور وہ آپ سے کہے 10 نہیں 1000 لینا ہے، تو میرا خیال ہے اگلے بھی 10 بندہ واپس ہی لے لیتا ہے کہ وہ تو لیا جی تو 1000 مل گئی۔ حضور سے عرض کرتا ہے جی آپ نے تو بڑا تھوڑا دیا ہے، قربان جاؤں۔ حضرت عمر فاروق کو اتنا غصہ آیا کہ تلوار نکال لی، فرمایا اس کی گردن ماروں گا۔ میرے محبوب فرمانے لگے عمر ذرا ٹھہر دیا تھا، جلدی نہ کر، ٹھہر جا۔ حضور گھر لے گئے، اسے کچھ اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار دیتے گئے تو کہنے لگا حضور بس کریں، میں نے تو طوفان میں ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے، حضور اب تو اٹھایا بھی نہیں جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہی بات میرے صحابہ کے درمیان کہہ دو گے جا کے؟ گویا محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے، سننا ذرا، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، اور جب تم کہو گے نا بے حساب ہی دیتے، ان کے دلوں کو راحت ہوگی، قرار آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ شخص باہر آیا اور صحابہ کے مجمع پر نظر ڈال کے کہنے لگا لوگوں سنو، میں نے بھی زمانہ دیکھا پر اس طرح کی سخاوت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت عمر بھی خوش ہو گئے، صحابہ کے چہرے چمکنے لگے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے قتل کر دیتے نا، جو بات اس نے پہلے کہی تھی، تو یہ جہنم میں جاتا، اور اب جس نظریے پہ ہے اب اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، کہا عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کے ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے خنجر اٹھایا تو کسی نے تلوار اٹھائی تو کسی نے ڈنڈا اٹھایا، لوگ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، کسی نے مارا کسی نے خون نکال دیا، لیکن کسی کے قابو نہیں آتی تھی۔ محبوب فرماتے ہیں پھر اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور اس نے لوگوں کو ڈانٹ کے کہا یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا، پیچھے ہٹو۔ اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اور اس نے اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر بغیر کسی کی مدد کے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اور پھر جب اونٹنی پہ بیٹھا نا تو جاتی دفعہ لوگوں سے کہہ گیا تم نے میرے جانور کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اونٹنی ہے میری، تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا محبوب کریم حضرت عمر سے فرمانے لگے عمر امت ہے میری، تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے پتا ہے ان کو کس طرح کر کے سنبھالنا ہے، کس طرح کر کے ان کو قریب کرنا ہے۔ بکھرتے ٹوٹتے لوگوں کے جذبات، پاکستان میں ٹینشن اور ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد اب 24% ہو گئی،
سب سے بڑا مرض جو تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ٹینشن کا ہے، وہ ڈپریشن کا ہے، اور ان میں اکثر لوگ وہ ہیں جن کی بات کوئی نہیں سنتا، جن کو کوئی بندہ نہیں ملتا دکھڑا سنانے کے لیے، ہے نہیں کوئی جو ان کا بازو تھامے۔ انسان جب گناہ کی دلدل میں ہوتا ہے نا تو جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے ملے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی مجھے ملے جو میرا بازو تھامے۔ لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، ہمارے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضرورت انہیں وقت کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو پیسوں سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا اگر وقت دیا جائے نا ماں باپ کو، ان کی بات سنی جائے، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، کبھی کبھی ابا جی کو بھی فون کیا جائے کہ آج روٹی نہ کھائیے گا، میں آؤں گا تو اکٹھے ہی کھائیں گے۔ کبھی تھوڑے سے 10 منٹ اپنے ملازم کو بھی دیے جائے کہ یار آج دل کرتا ہے اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ لوگوں کی اشک شوئی کا تھوڑا فریضہ سر انجام دیا، تھوڑا سا بیٹھا جائے، کبھی مدرسے کے طالب علموں کے پاس پھل لے کے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم نے تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی، ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ عزیز دوستو، پیار، محبت، اور پھر ایک بات اور، جب آپ سچیں، جب آپ ٹھیک ہیں تو آپ میں مسکراہٹ آ جائے گی، حوصلہ آ جائے گا، تو آپ میں سکون آ جائے گا۔ ایک بزرگ کبھی کبھی آتے تھے تو کہتے تھے پیر صاحب بڑا شور کرتا ہوں گھر جا کے، پر بچے میری پھر بھی نہیں بات سنتے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ہوں تو چھوٹا، پر ایک نسخہ آپ کو بتاؤں، آج آپ نے جب گھر جانا ہے تو شور کوئی نہیں کرنا، سلام لے کے خاموشی سے کمرے میں چلے جائیں، چھوڑے نہیں سنتے تو موج کریں۔ وہ شام کو آئے تو بڑا ہی ہنسے، کہنے لگے یہ تو نسخہ بڑا مجرب ثابت ہوا۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے سلام لے کے کمرے میں گیا ہوں تو بہو کبھی نہیں آتی تھی، وہ میرے کمرے میں آئی ہے، بس آدھے پونے گھنٹے کے بعد یہ آ گئی۔ کہنے لگی ابا جی صحت تے ٹھیک ہے نا تھوڑی؟ تو بھیا ٹھیک ہے، تمہیں پوٹے والی سیویاں بڑیاں پسند نے، آنکھوں سے تھوڑیاں لیاما بنا کے۔ میں نے کہا نہیں نہیں کوئی شے نہیں چاہیے۔ کہتا پھر بیٹی آ گئی، کہنے لگی خیر تو ہے؟ تو بھیا ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں بڑا شور کرتا تھا تو نہیں سنتے تھے، آج سارے ہی آ گئے تو مجھے پھر میاں صاحب یاد آ گئے۔ وہ فرمانے لگے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرا، اور جتن دا مل کوڈی پیندئی تے ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی تو صحیح نا، کبھی پیچھے بھی تو ہٹے نا، کبھی اسے یہ بھی تو، کبھی دوسروں کے جذبات کا بھی تو خیال کرے نا۔ کوئی ضروری ہے ہر یار کبھی کبھی نہ کچھ باتیں پڑھتے ہیں تو وہ وجد طاری کر دیتی، انسان کا دل کرتا ہے کہ اب یہ چھائی رہے۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا نا آج مزاج مبارک بڑا ہی خوبصورت تھا، تو فرمانے لگے عائشہ ادھر آ، میرے پاس بیٹھ، تیرے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ میں قربان جاؤں، کہتی ہے میں نے اپنے نصیب چمکتے دیکھے تو قریب ہو گئی، یا رسول اللہ حکم ہو۔ کہا عائشہ ایک بات کروں؟ حضور فرمائیے۔ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے۔ فرمایا ٹھہر تو جا، سن تو لے نا۔ عائشہ ذرا سن، یار ذرا دیکھو نا، میں تو حضرت صاحب ہوں، میرا کیا کام ہوا گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا؟ میں تو سیاسی رہنما ہوں، میں تو ایک فلاحی شخص، میرا کیا کام ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھوں؟ میں کیوں رکھوں؟ یہ کوئی اور رکھے گا؟ میرا تو اسٹیٹس ہے، میں تو چاہتا ہوں گھر میں بھی میں جاؤں تو سارے بندے ادب سے مجھے پیر صاحب بھی کہیں۔ اس سے گھر کے اندر حسن نہیں پیدا ہوگا۔ کسی کو تو بچے نے اپنا دکھ سنانا ہے، وہ پھر چھپائے گا، پھر وہ غلط کرے گا، غلط جگہ سے مشاورت لے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام لوگوں کو کیسے جوڑتے؟ کہ عائشہ جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چلتا ہے، کسی زوجہ کے پاس زیادہ وقت گزارتا ہوں تو کچھ دل میں تم خیال پاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی۔ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہو کہ عرض کی حضور کس طرح؟ فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جائے نا تو پھر تم قسم پتہ کس طرح اٹھاتی ہو؟ کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب بڑی راضی ہونا تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اماں جی کہتی ہیں میں رو پڑی، اور اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تو اس کریم کے پاس رہتی ہے جو لفظوں کا بھی خیال کرتے ہیں، جو کس احساس سے جملے ادا ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں۔
اس کریم کی بارگاہ. یارو کوئی ضروری ہے یہ اتنے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کی مجبوریاں تو دیکھیں. وہ کئی دفعہ سفر میں ہوتے ہیں نا, تو کوئی آدمی غلط کراس بھی کر جاتا ہے اور جاتی دفعہ یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ آپ پاگل تو نہیں, کراس بھی غلط کر جاتا ہے. تو بچے بھی جذبات دکھاتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بیچارہ کسی پریشانی میں جا رہا ہے, یہ گھر سے کسی تکلیف میں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ کہہ گیا تو کیا ہو گیا, تھوڑا حوصلہ کریں, تھوڑا صبر کریں. اس طرح تو لوگوں کو آپ کاٹ دیں گے, بہت سارے لوگوں کا بغض پال لیں گے, بہت سارے لوگوں سے نفرت کریں. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی بھی سرخیل تھے صوفیاء کے, اور اللہ نے بڑا نوازا تھا. ایک کرامت رب کریم نے انہیں دی تھی کہ جو بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بڑا مجمع آتا تھا حضرت کی خدمت میں جمعے والے دن, ہزاروں کا مجمع. بادشاہ وقت نے سوچا کہ یہ بابا اگر اسی طرح پاپولر رہا اور اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تو میرے لیے تو مسئلہ کھڑا کر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے آسان کام الزام لگانا ہے. اور ایک شاعر نے کہا تھا مخلوق بڑی فنکار ہے, یہ تو کعبے سے بھی مٹی لے کے بت بنا لیتی. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. یہ لگا لیتے ہیں. بادشاہ نے ایک سازش رچی, طوائف تھی دلی کی بڑی مشہور, اس کو کچھ پیسے دیے اور اداکاری کے لیے تیار کیا. جمعے کا دن تھا, دائیں بائیں عقیدت مندوں کا مجمع تھا. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے, وہ آ گئی بن سنور کے, اور آتے ہی اس نے گفتگو اس طرح شروع کی جیسے بڑی جاننے والی ہے. طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھی, اب اس کا کیا حال ہے؟ اور پھر فوراً کہنے لگی میں اس وقت کبھی نہ آتی, وہ جو رات آپ آئے تھے نا میرے مکان پر تو کھوٹے سکے دے گئے, تو بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں, تو مہربانی کرے اصلی دے گئے. سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے ہیں. ناراض نہیں ہونا آپ نے, چلیں اس سے آپ اختلاف بھی کر لیجئے گا اگر آپ کا دل کیا تو. میں بھی تھوڑے سے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, کچھ تھوڑے سے کچے پکے بھی, لیکن یاد رکھنا مزہ پکے کو ہی آتا ہے, کچے کو مزہ کوئی نہیں آتا. مزہ تو کھل کے جینے میں ہی ہے, پیار کریں تو پھر راج کے کریں, مزہ اسی کا ہے. تو جو کچے پکے تھے نا وہ سوچ میں پڑ گئے, عجیب جوار بھاٹا ہے دلوں میں کہ جناب ہم نے تو کبھی پوچھا نہیں بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں, ہم تو مسلح پہ بھیجتے تھے. یہ کیا کہہ رہی ہے کہ رات کو آئے تو کھوٹے سکے دے گئے. حضرت یوسف پر جب سارے مصر کے لوگ یہ کہہ کر معاذ اللہ باتیں کرتے تھے کہ زلیخا کی بات میں کوئی تو حقیقت ہوگی, تو کسی نے حضرت یوسف سے کہا تھا آپ پریشان نہیں. آپ نے فرمایا پریشان تو وہ ہو جو غلط ہو, میں تو سچا ہوں تو سچ نکھر جاتا ہے. آج نہیں نکھرے گا تو کچھ سالوں میں نکھر جائے, یہ نکھر جاتا ہے, یہ واضح ہو جاتا ہے. کئی دفعہ تھوڑا ٹائم لے جاتا ہے پر نکھر جاتا ہے. اس نے الزام لگایا, کہنے لگی رات آپ آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے, گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. حضرت کے چہرے پر کوئی شکن نہیں, کھوٹے سکے وصول کر کے جیب میں ڈالے اور اصلی سکے نکالے, اور اس کی طرف بڑھا کے تو 3 دفعہ اپنی زبان سے کہا بیٹی, او پیاری بیٹی, او میری بیٹی, دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا, تو اصلی سکے لے کے جا, پھر ضرورت پڑی تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ہی ملے گا. کیا جملوں میں تاثیر تھی, کیا حوصلہ تھا, اور کیا اس کو ہرانے کا جذبہ تھا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے. کیا حسن تھا. حضرت نے جملہ کہا اور پھر جب نیچے سیڑھیاں اترے تو چند منٹ وہ عورت سکتے میں رہی, اس کا وجود ٹھہر گیا, پھر دوڑی ہوئی آئی اور آ کے حضرت کے قدموں میں بیٹھی. اور جب وہ روئی تو پھر پورے شہر نے اس کی چیخیں سنی. کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے, کس کستوری اور سندل کا بنا ہے, میں تو پیسے لے کے اداکاری کر کے تجھے بدنام کرنے آئی تھی, اور میں وہ بی بی جس کو کبھی کسی نے بہن بیٹی اور بہو کی نظر سے نہیں دیکھا, جس نے دیکھا میری نظر سے دیکھا, تجھے بدنام کرنے آئی تو تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا, مجھے ہی بیٹی بنا لیا. یہ کہہ کے اس نے پلو اٹھایا اور اپنے چہرے کو چھپا کے کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی, اب میں بتاؤں گی
اب میرے گھر کو کوٹھا نہ کہنا، اسے مسجد بناؤں گی، اور قیامت تک وہاں مصطفیٰ کریم کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ لیکن یہ شوق پیدا کریں۔ تھوڑا سا دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں کہ سارے پیسے اپنے نالائق بچے پر خرچ کرنے سے بہتر ہے جو بہن کا لائق بچہ ہے نا، کچھ پیسہ اس پہ بھی خرچ کر دیا جائے۔ جو محلے کا بچہ جس کا باپ اس کو تعلیم نہیں دلوا سکتا، کچھ پیسہ اس پر بھی خرچ کر دیا ہے۔ حوصلے تھوڑے بڑے کریں گے، لوگ قریب آئیں گے۔ ہمارے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھ کے ساتھ بھی، نادان کے ساتھ بھی، کمزور کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ گناہگار کے ساتھ بھی حضور کے رویے میں مٹھاس رہی، پیار رہا۔ ہم محبتیں نہیں بانٹتے، ہم تو لڑ پڑتے ہیں۔ ہمارے تو مذہبی سٹیج پر لڑائی ہوتی ہے، پہلے میں اور بعد میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اطمینان پیدا کریں، طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں، تھوڑا جلد بازی سے بچیں، تھوڑا دیکھیں۔ آپ حوصلہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سکون میں اور اطمینان میں نظر آئیں گی، اور جب آپ حوصلہ کریں گے تو سب سے زیادہ نفع آپ کو ہوگا کہ آپ کے دل کو اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا مالک اسے قبول فرما لے۔ گفتگو کے دوران جہاں آمدن صاحبن بھول گئے، اللہ درگزر فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر